مثال کے طور پہ جتنے بھی آپ مساجد لے لیں، کسی بھی مکتب فکر کی لے لیجئے، اس پہ گنبد اور مینار آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ آپ ذرا پوچھئے گا یہ کیوں بنایا گیا تھا، اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگانا، اسی طریقے سے مدارس کا قیام، پھر ان کے سلیبس کا انتخاب، اسی طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں، پکی مسجد ہے، اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے، مسجد کے اندر مطلب کارپیٹس ہیں، قالین ہیں، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے، کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی تقریر کی تھی، اس پہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے کہا تھا، تو کیا جو فوت شدہ ہیں ان سے بھی طلب امداد کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، طلب امداد کا جو ہمارا مذہب اسلام ہمیں تصور دیتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہیں تک اس کو اگر محدود رکھا جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگرچہ بہت سی صورتیں نئی پیدا شدہ ایسی ہیں جن میں جوازی پہلو بھی نکلتے ہیں، لیکن میں عوام کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے، ان کی طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے، اور جو تلخ تجربات پہلے ہوئے ہیں اور جو ہم مشاہدات کر رہے ہیں، ان کے پیش نظر میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ امداد کا بس یہ تصور رکھیں کہ جیسے آپ گئے کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر آپ گئے، آپ جا کے گزارش کریں، یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ آپ کے لیے دعا کر دیں گے، بس یہی دیکھیں آپ نے ان سے مدد طلب کر لی ہے، بس اتنا ہی رکھیں۔ یا جیسے آپ کسی زندہ بزرگ کے پاس جاتے ہیں کہ حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہیں بہت سی جوازی اور عدم جواز کی صورتیں ہیں، جب مطلقاً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، پھر لوگوں کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ناجائز امور کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور یہ خطرناک چیز ہے۔ بس یہ آپ اتنا رکھیں، آپ مزار پہ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں براہ راست بھی آپ دعا کریں، اور ان بزرگ سے بھی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مردے جو ہیں، یعنی جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کے بھی مراد وہی ہے، وہ باقاعدہ ہماری بات کو سنتے ہیں، وہ ہمیں دعائیں دے سکتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، یعنی ہم اسی لیے نبی کریم سلام فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ یقینی سی بات ہے جواب دیں گے۔ سرکار نے فرمایا وہ جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اب سلام کیا ہے؟ دعا، اور جواب کیا ہے؟ یہ بھی ایک دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے حدیث سے ثابت ہوا کہ مردہ دعا دیتا ہے، تو بس ان سے دعا کروائیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ ایک یہ کویسچن ہم سے کیا تھا کہ بعض بہنیں ایسی ہیں جو جلدی مطلب جیسے عدت ہے، اس کو 3 حیض سے عدت پوری ہونی تھی، تو ایسی ٹیبلٹس یوز کرتی ہیں کہ ایک حیض کے بعد 10 یا 15 دن کے بعد ہی دوسرا حیض آ جاتا ہے، پھر وہ حیض ختم ہوتا ہے، پھر 10-12 دن کے بعد تیسرا حیض آ جاتا ہے، اور اس طرح وہ عدت اپنی تمام کر لیتی ہیں۔ یا وہ حج وغیرہ پہ جانا چاہتی ہیں تو وہ جلدی جلدی اس طریقے سے کر کے اپنے ابھی ایام نہیں ہوتے لیکن پہلے وہ اس کو کھا کے اور حیض کو پہلے سے لے آتی ہیں، تو کیا ان کا اس طرح کرنا صحیح ہے اور اس کی وجہ سے عدت وغیرہ کے اندر تخفیف ملے گی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان کے مطابق حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہے۔ پہلی بات تو یہ، لہٰذا اگر کوئی 3 دن سے پہلے آ کے بلیڈنگ بند ہو گئی پھر بعد میں نہیں آئی تو یہ حیض نہیں ہے، بیماری کا خون۔ اسی طرح جو 10 روز سے آگے تجاوز کر جائے وہ بھی حیض نہیں ہوتا، بیماری کا خون ہوتا ہے۔ ایک تو اصول یہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا یہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 حیضوں کے درمیان 15 دن پاکی کے ہیں، ان کو عربک میں طہر کہتے ہیں، کہ 15 دن کم از کم پاکی کے ہوں گے۔ لہٰذا فرض کر لیں حیض بند ہوا اور 15 دن سے پہلے دوبارہ بلیڈنگ ہونے لگی تو یہ حیض نہیں ہوگا، یہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلائے گا۔ اب جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر فرض کر لیں ایک حیض آیا اور اس بہن نے 15 دن سے پہلے یعنی دوا کھائی اور 15 دن سے پہلے دوبارہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تو یہ تو حیض ہے ہی نہیں، 15 دن کے بعد جو آئے گا وہ حیض ہوگا۔ تو یہ ایک تو ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہی ہوا کہ ایک حیض آیا پھر 15 دن کے گیپ کے بعد دوسرا آیا، پھر ٹیبلٹ کی وجہ سے 15 دن کے بعد پھر کھائیں تو فوراً حیض آ گیا، تو بالکل یہ شریعت اس کو تسلیم کرے گی۔ کس سبب سے ہوا اس کو شریعت نہیں دیکھے گی، بس بلیڈنگ ہوئی ہے ایک حیض شمار ہوگا۔ اگر اس طرح 15 دن کے وقفے سے ہوتا ہے تو شریعت اس کو شمار کرے گی اور ان کی عدت تمام ہو جائے گی۔ اس میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اس طرح کی ٹیبلٹ سے یقینی سی بات ہے کہ جسمانی نظام بگڑتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قدرتی قائم کردہ نظام ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جب بھی آپ نظام قدرت کو ڈسٹرب کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ضرور ہوتے ہیں۔
تو اگر ان میڈیسنز کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ایسا ہو کہ گردوں کا مسئلہ ہو، آگے چل کے پیریڈز کی ٹائمنگ بگڑنے کا اندیشہ ہو، اور کوئی اندیشہ اور خرابیوں کے اندیشے ہوں، تو پھر یاد رکھیں کہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرنا سخت ضرورت کے بغیر شرعاً ناجائز ہوگا، بلکہ یہ حرام کے درجے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ٹیبلٹس بہت زیادہ نقصان دیں تو پھر بہن شدید گناہ گار بھی ہو سکتی ہیں۔ ان تمام قیودات کا ضرور لحاظ رکھا جائے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ایک خاتون کے شوہر زندہ ہیں تو کیا وہ بہن سفید کپڑے پہن سکتی ہیں کہ نہیں؟ بالکل پہن سکتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اس کو مختص کر دیا گیا کہ جی بیوہ جو ہے وہ سفید کپڑے پہنے گی، اور غالباً وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ زیب و زینت ترک کرنے کا حکم ہوتا ہے، 4 ماہ 10 دن سوگ منا رہی ہوتی ہے تو سفید کپڑے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بہن سوگ میں ہیں تو وہ رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہیں، بس سادہ پہنے، بہت زیادہ شوق وغیرہ نہ پہنے تو بالکل اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ تو چونکہ یہ سفید کپڑے کوئی بیوہ کے ساتھ شریعت نے مخصوص نہیں کیے ہیں، تو اگر شوہر زندہ ہے تب بھی وہ پہن سکتی ہے۔ اور جیسے اب مردوں کو کفن دیتے ہیں سفید، اسی طرح احرام جو ہے وہ سفید احرام کا سرکار نے تلقین فرمائی۔ یوں بعض جگہ تو باقاعدہ تلقینات سفید کی موجود ہے، لیکن خاتون کا مسئلہ ہے بہرحال، تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کوئی دو آپس میں مذاق کر رہے تھے تو ایک نے کوئی لطیفہ سنایا تو دوسرے نے کہا کہ یہ تو ایسے لطیفہ سناتا ہے کہ اس کو سن کر تو اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہوگا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بحکم حدیث، یعنی حدیث کے اندر ہنسنا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق دھک فرمائے گا۔ جیسے وہ بندہ ہوگا ایک، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا، بڑی لمبی حدیث ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا تو جنت میں جا، تو اور تیرے لیے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے، تو وہ کہے گا کہ یا رب کریم تو رب ہو کر مجھ سے مذاق فرماتا ہے، لیکن اس کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ حدیث میں سرکار نے فرمایا تو سرکار اس پہ ہنسے اتنا کہ آپ کی داڑھیں مبارکہ ظاہر ہو گئیں، اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ بندہ یہ بات کہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان کے لائق ہنسے گا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہنسے گا وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی وہ اس پر انعام کا ارادہ فرمائے گا، یہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہنسنے کی طرح۔ اس طرح کے جملے بہرحال نہ کہے جائیں۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لطیفہ سنایا۔ ہم کیوں ہنستے ہیں کہ پہلے ایک لطیفے کا اثر قبول کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ کہا جائے کہ وہ لطیفہ سن کے ہنستا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا، یا جو کہنے والا ہے وہ گویا کہ اس عقیدے کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لطیفے کا اثر قبول کرتا ہے اور پھر ہنسنے کا فعل ہوتا ہے، تو کم از کم اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ہنسنے والے فعل میں اس لطیفے کے اثر کا محتاج ثابت کیا، اور دیکھا جائے تو یہ بہت سخت بات ہے، لیکن چونکہ اس کا یہ ارادہ نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور خدارہ ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے لطیفوں کے اندر نبیوں کو، اللہ کے عذاب کو، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا فرشتوں کو شامل نہ کریں، یہ چیزیں بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ ایک اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ دو آدمیوں کی بحث چل رہی تھی، وہ ایک کہہ رہا تھا میری قوم اچھی ہے، دوسرا کہتا تھا کہ میری قوم اچھی ہے، تو پھر ایک نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا تعلق تو ارانہ فیملی سے تھا، دوسرے نے کہا کہ حضرت جبرائیل کا ارائیں فیملی سے تھا۔ تو خدا نا معاذ اللہ یہ غالباً ہنسی مذاق میں ہی ان لوگوں نے کہا، تو آدم علیہ السلام تو مطلب ان قوموں میں سے نہیں تھے، اب یہ کہنا کہ وہ اس قوم میں سے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نسب کی طرف بھی ایک طعن ہو سکتا ہے، کہ اسی لیے تو جو غیر سید اگر اپنے آپ کو سید لکھے تو منع ہے، کیونکہ وہ اپنے والد کو بدل رہا ہے۔ تو جب کسی قوم سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں اس نسل سے ہے، تو اس لیے اس طرح کی ہرگز چیز نہ کہی جائے۔ اور فرشتوں کے اندر اس طرح کوئی کاسٹ وغیرہ اس طرح مطلب جو ذاتیں ہوتی ہیں وہ فرشتوں میں نہیں پائی جاتی، تو یہ مذاقاً چونکہ کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو، جبریل امین کو بھی اس مذاق میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں سنجیدگی کے ساتھ توبہ کریں اور ندامت کے ساتھ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ جو ہیلمٹ ہے آج کل بڑی سختی ہے، اور اس طرح گاڑی کے اندر جو کار چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ باندھنے کا کہا جاتا ہے، تو کیا اگر ہیلمٹ نہ پہنے، سیٹ بیلٹ نہ باندھے تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیے کہ جب ملک کی کوئی قانون بنایا جائے اور وہ براہ راست شریعت سے متصادم نہ ہو تو اس کو فالو کرنا واجب ہو جاتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری یہ کہ ایسا کوئی بھی کام کرنا جس کی بنا پر ایک مومن اپنے آپ کو ذلت پر، بے عزتی پر پیش کرے، وہ کام سخت مکروہ ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں دونوں چیزیں، ہیلمٹ پہننا یہ قانونی طور پر لازم ہے،
اور نہ پہننا ایک جرم ہے. اسی طرح سیٹ بیلٹ باندھنا 500 روپے غالباً اس پہ فائن ہے، مجھے ہیلمٹ کا نہیں پتہ کتنے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ قانونی طور پر اس کو لازم کیا گیا اور اس کے خلاف یہ کوئی خلاف شرع چیز بھی نہیں ہے، تو واجب ہوا کہ ہیلمٹ پہنے اور سیٹ بیلٹ باندھے. اور اب اگر آپ نہیں باندھتے تو آپ کو روکا جاتا ہے. پھر آپ کو مطلب یہ کہ روکنا پولیس والوں کا، یہ بھی ایک شریف آدمی کے لیے سمجھ لیجئے گویا کہ اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیلمٹ اتاریں گے تو مقام ذلت پر پیش کرنے کے امکانات پیدا ہوئے، یا سیٹ بیلٹ نہ لگائی تو ایسا ہوا تو پھر یہ بھی گناہ میں شمار ہوگا. اس لیے اس میں احتیاط کریں. ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بہن ہے جن کے پہلی بال کندھے تک ہیں، اب انہوں نے عمرہ کیا تو وہ تقصیر کروانی ہے، ایک پورے کے برابر کٹوانے ہیں، اور عورت کو کندھے سے اوپر بال رکھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے. تو اب وہ عورت کیا کرے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اتنے چھوٹے بال عورت نے رکھے ہی کیوں تھے کہ بس کٹے تو پھر فوراً کندھے سے اوپر چلی جائیں. اس پہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے. عورت کو عورت کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے. کندھے تک بال رکھنا مطلب کندھے سے نیچے عورت کے بال ہونے چاہیے، کندھے سے اوپر نہیں، یا کندھے کے برابر نہیں، کندھے سے نیچے ہونے چاہیے تاکہ وہ دور سے دیکھنے میں عورت لگے، مردوں کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو. ایسے ہی جو ہمارے نوجوان یہ پونیاں باندھ لیتے ہیں کہ دور سے دیکھنے میں لگتا ہے لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور قریب جا کر دیکھے تو مونچھوں والا نوجوان ہوتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں، سخت مکروہ ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید نافرمانی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے ان پر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے جو ایسے نوجوان مجھے سن رہے ہوں، بڑے بڑے بال دور سے دیکھنے میں ایسا لگے جیسے عورت ہے یا پونیاں بنا لیں، تو خدا را اس کو ختم کریں. اپنا شوق اور ذوق اپنے مقام پر، انگریزوں کی محبت میں ان کی تقلید کرنے کا جذبہ اپنے مقام پر. انگریز چلے گئے لیکن ان کی غلامی کے اثرات قبول کرنا اپنے مقام پر، لیکن حقیقی غلامی اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کا کہنا ماننا چاہیے. تو یہ پونیاں اونیاں کٹوائیں اور ایسی بہنیں تھوڑا بال بڑھائیں. فرض کر لیں کہ اب ان کے کندھے تک ہی بال ہیں تو یاد رکھیں کہ حالت احرام سے باہر نکلنے کے لیے قصر واجب ہے، لہٰذا وہ قصر کروائیں گی. اب چونکہ بال تھوڑے چھوٹے ہوئے اور یہ بھی فی نفسی ایک گناہ تھا تو قصر تو اپنی جگہ کروانا ہی ان کو پڑے گا. اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ بالوں کو لمبا کریں. ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات گھر کے بچے جب تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ماں اکثر یہ کہہ دیتی ہے خاموش ہو جاؤ ورنہ باہر اللہ بابا آ جائے گا. کیا حکم شرع؟ ایسا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ دیکھیں، اگرچہ کہنے والوں کا یہ قصد و ارادہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ خود اللہ تعالیٰ اتر آئے گا، یہ تو کسی کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ وہی جو فقیر وغیرہ آتے ہیں ان کو اللہ بابا کہہ دیتے ہیں، یہ اللہ بابا ہے، تو یہ کفر تو نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ایک انسان کے لیے اللہ بابا کا نام رکھنا یہ غلط ہوتا ہے. اللہ، لفظ اللہ جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا خاص ہے. آج تک جتنے بھی کافر گزرے کسی ایک نے بھی اپنے معبود کا نام اللہ نہیں رکھا ہے. یہ ایسا اس میں ذات ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے، نہ کسی انسان کا نام ایسا ہوا نہ کسی اور مخلوق کا ہوا. تو اس کے اندر تصرف اس طرح کا کرنا، اگرچہ نام رکھنا مقصود نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کہنا کہ اللہ بابا آ جائے گا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. بچے بھی پھر اسی چیز کو سیکھیں گے اور وہ اس طرح کریں گے. اسی طرح یہ بچیاں جو ہوتی ہیں آپس میں یہ کبھی بات کر رہی ہوتی تو کہتی ہیں ہائے اللہ بات سنو، ہائے اللہ بات سنو. اب ہائے اللہ اس کو مخاطب کرنے کے لیے یہی لفظ کیوں کہا جا گیا؟ کوئی اور لفظ کریں. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بڑے ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح نہ کہیں. آپ یہ کہیں بابا باہر کھڑا ہے، فقیر بیٹا آ جائے گا پکڑ کے لے جائے گا، وہ بھی اس وقت کہ جب بہت ہی بچہ تنگ کر رہا ہو. ورنہ اس طرح کے بیجا خوف بچے کے دل میں بٹھا کر اس کے اعتماد کو کم کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس سے بچے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور بعض اوقات اتنا ان کو ڈرایا جاتا ہے جیسے آ جائے گا چھو سو جا، تو بیچارہ دبا ہوا سو رہا ہے، گھبرایا ہوا، اس کو نیند نہیں آ رہی، بہت دیر تک ڈرتا رہتا ہے. تو اس کے اعصاب پہ برے اثر مرتب ہوتے ہیں اور اس کی ذہنی نشو و نما پر ایفیکٹ پڑتا ہے، اس کی طبیعت پر. وہ بزدل، کمزور اور ڈرنے والا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں ایسے بچے اندھیرے میں جاتے ہوئے شدید گھبراتے ہیں کہ ان کو وہی ایک جو ماں کہہ رہی تھی یا والد کہہ رہے تھے وہ باتیں تصوراتی اعتبار سے ایک شکل اختیار کر لیتی ہیں اور وہ شکل بڑی بھیانک اور خطرناک قسم کی ہوتی ہے. تو ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ بچوں کو تو اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ صرف اپنے رب سے ڈریں، اندھیروں سے، چھپکلی اور چیزوں سے ڈرنے کی بالکل حاجت نہیں، لیکن ہم ان کو اور بزدل بنا دیتے ہیں. یہ بات قطعاً غیر مناسب ہے. تو جس بہن نے ایسا کیا اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اب آپ انسانوں کو ہی دیکھ لیں، جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں اور آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی، کیا ان کے الگ الگ ماں باپ تھے؟ وہی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ جو ایک دفعہ بچے پیدا ہوتے اللہ کے حکم سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی، پھر جب دوسرے حمل سے بچے پیدا ہوتے وہ بھی ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتی.
جو ایک حمل سے پیدا ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، دوسرے جو حمل سے پیدا ہوتے وہ ان کے لیے اجنبی ہوتے تھے، تو اس لیے پہلے کے لڑکے کا دوسری لڑکی سے اور پہلی والی لڑکی کا دوسرے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا۔ اسی لیے جب قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو اس نے یہی مطالبہ کیا کہ میں اس سے شادی کروں گا، تو آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ تمہاری بہن ہے، اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اس پر وہ جیلسی ہو گیا، جیلسی میں مبتلا ہوا اور حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ تو آپ یہ غور میں سمجھانے میں مقصود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، وہ جب چاہتا ہے کسی چیز کو جائز کرتا ہے، جب چاہتا ہے اس چیز کو، اب جیسے ہماری شریعت میں بہن بھائی کا نکاح بالکل منع ہے، ایک ماں باپ سے جب بچے پیدا ہو جائیں ان کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے ایک حمل سے پیدا ہوں چاہے 10 حمل سے پیدا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو اگر وہ منع فرما دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس چیز میں یقیناً خرابی تھی تبھی اللہ نے منع فرمایا، اور جب وہ کسی چیز کو جائز کر دیتا ہے تو وہ حسن چیز کی اجازت دیتا ہے، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم فرمایا۔ لہذا جانوروں میں چونکہ اس کی کوئی قیودات نہیں لگائی گئی ہیں، ان کا آپس میں رشتہ وغیرہ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں ہم پر لازم کی ہیں ان کو کہتے ہیں معمور بھی، معمور بھی، اور یہ معمور بھی جو ہوتے ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کسی وقت کے ساتھ مقید کر دیے گئے ہیں، جیسے نماز ہے یہ وقت کے ساتھ مقید ہے، بعد میں کریں گے قضا ہو جائے گی، ایسے رمضان کے روزے۔ اور بعض وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوتے، ان کو مطلق عن الوقت کہا جاتا ہے، جیسے حج، پوری زندگی حج کا وقت ہے، جب کریں گے ادائی ہوگا، قضا نہیں ہوگا، یعنی اس میں قضا کا تصور نہیں ہوتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی، ہاں ان میں تاخیر تو گناہ ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی جب بھی آپ کریں گے وہ ادائی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جو سجدہ تلاوت ہے یہ ہم پر واجب ہے، لیکن فوری ادائیگی کا مطالبہ نہیں ہے، اس کو اگر آپ بھول گئے 2-4 بعد میں یاد آیا تو پوری زندگی اس کا وقت ہے، جب ادا کریں گے وہ ادا ہی ہوگا۔ لیکن ان امور میں بلا ضرورت تاخیر کرنے کو فقہا نے منع کیا، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے اچانک موت آ جائے اور انسان اپنے ذہن میں چیزیں لے کے چلے جائے، نہ کسی کو وصیت کر سکے نہ کچھ، اور اس کے اوپر وبال آخرت رہے، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے ادا کریں، تاخیر کرنا غیر مناسب ہوتا ہے۔ ہم نے کویسچن کیا تھا کہ تشہد میں جب ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں۔ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 انگلیاں جو ہیں آخر والی اس کو اس طرح ملائیں، ہتھیلی سے لگا لیں، اور بیچ کی انگلی انگوٹھے کا حلقہ بنائیں، اور اشہد اللہ پہ اس کو اٹھائیں اور الا اللہ پر گرا کر ہاتھ کو کھول دیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی۔ اور دوسرا کویسچن نے کیا تھا کہ یہ جو کچرے والا واقعہ ہے کہ بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کچرا گراتی تھی، اور آپ پھر ایک دفعہ نہیں گرایا تو آپ نے پتہ کیا تو پتہ چلا بیمار ہے، آپ عیادت کے لیے گئے تو وہ ایمان لے آئی، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ تو ہم نے بارہا بتایا کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ایک اس میں عقلی لحاظ سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اوپر سے کہاں سے کچرا گراتی تھی، اوپر 2 منزلہ مکان تو تھے ہی نہیں، وہاں پر سنگل مکان ہوتے تھے، وہ بھی 7 فٹ 8 فٹ سے اونچے مکان نہیں ہوتے تھے۔ نبی کریم نے تو ویسے بہت ناپسند فرمایا تھا، اور اسی طریقے سے اگر یہ مکی زندگی کا واقعہ لے لیں تو وہاں پر بھی اونچے مکانات کا کوئی رواج نہیں تھا، اور یہ واقعہ گھڑا ہوا ہے، بس ایسے ڈال دیا گیا ہے، اس سے اجتناب کریں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ ایک عورت کو ان کے محارم یہاں ایئرپورٹ پر چھوڑ دیں، وہ فلائٹ سے دوسری جگہ دوسرے کنٹری میں پہنچے اور وہاں بھی محرم موجود ہوں، ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کر لیں، تو کیا عورت اس طرح کا سفر کر سکتی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً عورت کو سفر کرنے سے منع فرمایا، لہذا فرمایا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے محرم کے بغیر 3 دن سے زیادہ مسافت کا سفر طے نہ کرے۔ ایک روایت میں 2 دن کا اور 1 دن کا بھی ہے، لیکن 3 دن والی روایت کو ہم لے رہے ہیں، تو گویا کہ جو شرعی مسافت ہے جو سفر کی بنتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہاں تک جانے سے منع فرمایا ہے، محرم ضروری ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ چونکہ حدیث میں ایسا آ گیا تو ہم کہتے ہیں یہ منع ہے، لیکن جب کوئی مجبوری کی انتہائی مجبوری کی صورت بن جائے، مثال کے طور پر کہ شوہر وہاں ہیں بیوی یہاں ہیں، شوہر کو چھٹی نہیں مل رہی ہے، اور دونوں میاں بیوی کے تقاضائے نفسانی ایسے ہیں کہ اگر وہ نئی بیوی وہاں جاتی ہے اور وہ ساتھ نہیں رہتے ہیں تو گناہ میں یا زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 ضرر چونکہ جمع ہو گئے تو چھوٹے ضرر کو اختیار کر لیں اور بڑے ضرر کو چھوڑ دیں، یعنی زنا بڑا ضرر تھا اور اس طرح عورت کا اکیلے سفر کرنا
کیونکہ بڑا سیف سفر ہے ویسے تو جہاز کا، تو اس چھوٹے ضرر کو اختیار کر لو. لیکن یہ ہے بڑا ضرر اور چھوٹا ضرر، اور جب صرف ایک ضرر ہو اور ایک طرف نفع ہو، منفعت ہو، تو یاد رکھیں ضرر کو فوقیت ہوتی ہے. یعنی بس ویسے گھومنے جا رہے ہیں، ملنے جا رہے ہیں اپنے شوہر سے وہاں پر، اور کوئی خاص کا یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنا سنت ہے، کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، اور ایک طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کی وجہ سے مکروہ تحریمی فعل، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نفع کو فوقیت دے دیں اور جو مطلب باعث ضرر چیز ہے اس کو چھوڑ دیں. اب ضرر والی چیز فوقیت رکھے گی. اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ صبر کریں، یا پھر جو آپ کا عذر ہے کسی اچھے مفتی صاحب کے سامنے بیان کریں، اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کو اجازت دیں گے، ورنہ اگر روکیں تو فوراً رک جائیں.